اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کا اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات چلکشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، اظہارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ معزز خواتین حضرات کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ میں نے ایک عامل کو بولتے ہوئے سنا ہے کہ میں سورت کی 2 آیات کا عامل ہوں، لیکن پوری زندگی میں اس پر قابو نہیں رہ سکا، لیکن آپ اتنی صورتوں کے کیسے عامل ہیں؟ اس کا دوسرے لفظوں میں یہ جواب ہے کہ جب انسان کو کیڑا ہوتا ہے نا، تو انسان بہت ساری صورتوں کے عامل بھی بن جاتا ہے اور اس کی مداومت کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ میری اس 16-17 سال کے کیریئر میں کچھ زکوٰۃ ایسے بھی ہیں جن کا کبھی بھی الحمدللہ میں نے مداومت ان کی قضا نہیں کی۔ تو یہ جب وہ چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ کو جنون ہوتا ہے تو پھر آپ زندگی میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، ہاں اب میں بھی یہی چاہتا ہوں، اب میں بھی اپنے شاگردوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ زیادہ زکوٰۃیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 1-2 زکوٰۃیں اچھی دے دیں اور اس کے بعد آپ سیٹ پر بیٹھ کے علاج کر سکتے ہیں، اور وہ آپ 2-2 آیتوں کی دے دیں، چاہے 2-2 لفظوں کی دے دیں، اللہ کے جو اس میں گرامی نام ہیں ان کی بھی اگر آپ زکوٰۃ دے دیں گے، لیکن آپ شریعت کے پابند ہوں گے تو انشاءاللہ بآسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ جادو اور سحر میں کیا فرق ہے؟ ہم آج کل کی زبانوں میں اس کو جادو کہتے ہیں، ویسے جو عربی کا لفظ ہے وہ سحر کہا گیا، ٹھیک ہے؟ سحر یا سحر ایک ہی چیز ہے، تو اس میں ایک ہی لفظ ہے۔ یہ آج کل جیسے دنیا ترقی کرتے، جیسے آج ہم کالا علم کہتے ہیں یا پھر ہم صرفی علم کرتے ہیں، یہ سارے سحر کی ایک قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل نام اس کا سحر ہی ہے۔ السلام علیکم، اگر تو آپ عامل ہیں تو آپ لوگوں سے کیوں پوچھ رہے تھے اس کا پتہ لگانے کے لیے جس کو آپ نے پیسے دینا چاہتے تھے وہ آپ کے ساتھ ڈرامہ کر رہے تھے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو آپ مجھے ایک معالج سمجھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر تو آپ مجھے معالج کے ساتھ غیب کا علم رکھنے والا سمجھتے ہیں تو یا تو پھر آپ کافر ہیں یا پھر میرے ایمان کے اندر کمزوری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو علم دیا ہے نا، وہ ایک لمٹ کے مطابق دیا ہے، اور جو آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ عامل دل کی باتوں کو جان سکتا ہے یا وہ دل کے حال بتا سکتا ہے، سب سے بڑا دجال وہی عامل ہے، یا جو بندہ آپ کو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دائرہ اسلام سے کوئی بھی ایسے معاملات نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے جو علم حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کو ملا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات کے بعد بھی یہی معاملات ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی پاک ذات کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے ہیں۔ کچھ چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے، کچھ حضور علیہ السلام کی پاک ذات کو ظاہری طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ چیزیں نہیں دکھائی، تو اس وجہ سے ہم کسی چیز کا چیلنج نہیں کر سکتے، ہم ایک انسان ہیں۔ آپ کی کتنی فٹ ہائٹ ہے؟ اب یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ رشتے کا بندوبست کرتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال جیسے ہمارے پاک آرمی کے جوان ہوتے ہیں، شاید ان سے بھی میری ہائٹ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ بندش کو ختم کرنے کی کتنی فیس لیتے ہیں؟ میں بندش کو ختم کرنے کی بعض اوقات فیس نہیں لیتا، بعض اوقات وہ کچھ ان کو دینا پڑتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی ان سے فیس لیتا ہوں۔ اب اس میں جو میرے معاملات ہیں، میں خواہ مخواہ ہر مریض کا علاج نہیں کرتا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس کو ضرورت ہے اور میرے علاج سے ہی یہ ٹھیک ہوگا، اللہ کے حکم سے اللہ اس کو میرے ہاتھ سے اس کو شفا دیں گے تو میں ضرور اس کا علاج کرتا ہوں، ورنہ خواہ مخواہ عام جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں تو میں ان کو علاج بتا کے وہ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ سلام بھائی، کیا جنات یا حمزات عامل کو اڑا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل اڑا سکتے ہیں، لیکن آج کل 2025 کے اندر ایسے جنات بھی شارٹ ہیں، ایسے حمزات بھی شارٹ ہیں، اور ایسے اڑنے اور اڑانے والے بھی تھوڑا سا دور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوزے بہت زیادہ مارتے ہیں، کام ٹکے کبھی نہیں ہوتے۔ استاد جی، جن لوگوں کو آپ حصار کا عمل کرواتے ہیں کیا وہ تھوڑا سا دم شم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں جن کو حصار کا عمل کراتا ہوں وہ دم کر سکتے ہیں، شم نہیں کر سکتے۔ اب شم سے کیا مراد ہے؟ ہمارے استاد جی وہ کرتے تھے، اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی زبان نہ میواتی تھی،
تو ان کو اکثر لوگ کہتے ہیں استادی دم سو کر دیو، تو اتنا غصہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ دم سو کیا ہوتا ہے؟ دم ہوتا ہے نا، اس کو صحیح لفظ سے بولے۔ تو اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں حصار کا عمل کرنے کے بعد میرے شاگرد بالکل دم کر سکتے ہیں لیکن شم نہیں کر سکتے۔ شم آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، ہم ان کو شم نہیں سکھاتے، ہم صرف دم سکھاتے ہیں۔ استاد جی چلے میں پنکھا کس طرح کا لگانا چاہیے جس سے خطرہ کم ہو اور واش روم غسل خانہ ایک ہو تو کام چل سکتا ہے؟ اس میں جو پنکھے کے معاملات ہیں نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو چارجنگ والا پنکھا ہے وہ آپ اپنا جو حصار ہے اس کے اندر رکھیں یا اس کے عین اوپر لگائیں، وہ بیٹری کے ساتھ ہو تاکہ خدا نہ خواستہ وہ گر جائے تو زیادہ نقصان نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر واش روم غسل خانہ ایک استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بات مت کرنا، میں آپ سے ملنے کہیں بھی نہیں آؤں گی۔ آپ کا بہت سارا شکریہ، خدا کے لیے آپ نے ہماری جان چھوڑ دی۔ آپ ایک عزت دار ہیں جو بھی ہوں گے یا ہیں، اب یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ مرد ہیں کہ خواتین ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر مجھے خواتین سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میرے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، میرے اپنے قریبی رشتہ دار مطلب میری بہنیں، میری کزنیں، وہ بھی مجھ سے اس وجہ سے خفا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو آپ کا بہت سارا شکریہ، آپ نے میرا احساس کیا۔ سلام بھائی، بڑے بڑے عامل یا بدو یا بڑے مفتی یا بدو کو پڑھنے کو کیوں کہتے ہیں اگر یہ غلط ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی عالم یا کوئی مفتی غلط کام کر رہا ہے تو وہ غلط کام ٹھیک ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب یہ کفار کے اندر زندگی ہوتی، کیا ہم اس کو سچ کہہ سکتے ہیں، صحیح کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور بہت سارے مفتی صاحبان ایسے ہیں، ان بیچارے کو پتہ نہیں، وہ چلتے چلائے آ رہے ہیں، نہ انہوں نے اس پہ ترجمے پہ غور کیا ہے، نہ اس کی تفاسیر پڑھی ہے، نہ اس کی ہسٹری تک ہے، بس پڑھی جا رہے ہیں، پڑھائی جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض اوقات تو ان کو پتہ نہیں، اور کچھ کو پتہ ہے تو وہ پھر اس کے اندر گناہ گار ہوئے۔ سر اکثر عامل غریب کیوں ہوتے ہیں، وہ ترقی کیوں نہیں کرتے؟ اصل نہ عاملین کو کیڑا ہوتا ہے، بعض اوقات جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے یہ پیسہ اڑاتے بہت جاتے ہیں، خاص طور پر جو کالے علم والے ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، وہ گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عیاشیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں حد سے زیادہ اپنے ڈیرے کو چلاتے ہیں، مطلب لوگوں کی باتوں میں آ کے ایسے لنگر چلا لیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پیسہ اپنے گھر کے لیے چھوڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سراسر پیسہ لیتے ہی نہیں ہیں، جب وہ لیتے نہیں تو بیچارے وہ غریب ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ آپ پیسے نہ لیں، بالکل آپ پیسے لیں، جن کے پاس پیسہ ہے ضرور لیں، ان سے اچھی طریقے سے ان سے لیں، کیونکہ آپ ٹائم دیتے ہیں، ٹائم کے پیسے لینے چاہیے۔ اور باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت بہتر جاتے ہیں۔ بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کے اندر گزرے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ حافظ صاحب جادو کا علاج بتا دیں، ہم ذات کے جادو کا علاج بتا دیں۔ ہم ذات ہو یا دوسرا جادو ہو، کوئی بھی قسم کا ہو، سب سے پرفیکٹ جو علاج ہے نا، سورت بقرہ کو اگر ایک دفعہ آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے پانی پر دم کر کے چاروں کونوں میں چھڑکایا جائے، وہ آپ استعمال کریں۔ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ اس کی ریکارڈنگ کو گھر میں چلایا کریں، انشاءاللہ جادو سے جان چھوڑ جائے گی۔ السلام علیکم سائیں بابا، میرا ایک سوال ہے، کیا میں 3 مہینے میں 19 لاکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی خاطر ہر گناہ سے توبہ کر کے، کیا میں اس کا عامل بن سکتا ہوں؟ کیا کوئی مجھے اس میں نقصان تو نہیں ہوگا بنا اجازت کے، اللہ کی رضا کے لیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تعداد مقرر نہ کریں، ٹائم مقرر نہ کریں، ویسے کھلا پڑھتے رہیں۔ اگر آپ نے سوچ لیا 3 مہینے کے اندر میں نے 19 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے اندر اجازت بھی نہیں لینی، تو پھر آپ چلا کشی کے اندر آ جائیں گے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ٹائم آپ تبدیل کرتے رہیں، کبھی صبح بیٹھ جائیں، کبھی شام میں بیٹھ جائیں، کبھی اس کو 10,000 مرتبہ پڑھ لیں، کبھی 20,000 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک ہی تعداد، ایک ہی ٹائم، ایک ہی نشست آپ مقرر نہیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ السلام علیکم پیر صاحب، آپ کا بغیر کوئی اور ہاں، آپ کو کوئی اور اچھی لڑکی مل جائے گی، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کو پاک دامن لڑکی ملے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین مانے گا، اس کے لیے بہت ساری ٹرائیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ PK میں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شادی اور شادہ کا بہت سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یقین مانے گا، کبھی کبھی ایسے ہنسی آتی ہے، ان کے گھر بھی رشتے بھیجے ہیں جو اپاہج ہیں، جن کے کان کام نہیں کرتے، یا بعض اوقات وہ ہیں جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، مطلب ایک ٹانگ صحیح ہے دوسری نہیں ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اندھیرے کے اندر نظر نہیں آتے ہماری طرح۔ تو بس اللہ کی طرف سے ہے، ہماری نیت بالکل اچھی ہے،
इंशाल्लाह ज़रूर होगी। लेकिन आप माफ़ करना, वो टॉपिक नहीं था उस जो वीडियो मैंने बनाई थी वो उस दिन एक मतलब जैसे गमज़दा आदमी बैठा होता है ना, मतलब सीधी बात है, मुझे उस पे गुस्सा आया कि यार यही बंदे थे और यही जो कफ़ील थे ना, यही कह रहे थे कि हमने उस्ताद जी को नहीं देनी, उस्ताद जी के बच्चे हैं। वो बेवकूफ़ जाहिलो, एक बंदा कंवारा है, वो अपनी बीवी को रोटी भी नहीं ला के दे सकता, उसके हालात ऐसे हैं। दूसरा शादीशुदा ऐसा है कि वो ऐसा प्रोटोकॉल बादशाहों की तरह देता है, तो वो अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बंदा जब अपने अमाल की मुदामत करता है तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि तन्हाई इख्तियार करे या घर वालों से दोस्तों से दूर जाके करे या उनके पास बैठ कर? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, कोई भी है ना मुदामत के मामला, आप कोशिश करें अलग बैठ के करें, और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों को ना बताएं। जब आप बताते हैं ना चीज़ों का, तो फिर नज़र लग जाती है, जब नज़र लग जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। और दूसरे नंबर पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने चिल्लाकशी कर ले तो फिर पूरी ज़िंदगी आप कहें जी मैं तन्हाई में रहूं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप दुनिया के अंदर बैठें, इंसानों में बैठें, बेहतर होगा। अगर आप जिन्नात की तरफ बैठना शुरू कर देंगे, फिर दूसरी तरफ शुरू कर देंगे, तो फिर बहुत सारे मसाइल होंगे। सलाम सर, क्या जब आमिल जिन्नात या हमजाद को खुशबू या मिठाई देता है, क्या जिन्नात गायब हो जाते हैं या उसके पास रहते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, गायब हो जाते हैं। जब वो उसको दे देता है तो उसके बाद चले जाते हैं। वो उसके अब्बा के गुलाम तो है नहीं, या उसके अपने गुलाम तो है नहीं कि 24 घंटे उसके साथ रहेंगे। कुछ औलिया कराम ऐसे हैं जिनके साथ 24 घंटे जिन्नात रहते हैं, उनके दरबारों पर भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी और घर पे पढ़ना शुरू कर दी। 5 दिन के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने पढ़ाई बंद कर दी, लेकिन अब मेरे हालात ख़राब हो गए। माली तौर पर मेरी रहनुमाई कर दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक छोटी सी आयत आपको बताता हूँ। एक तेल की बोतल ले लें, एक पानी की बोतल ले लें, और उसके ऊपर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के 1100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। ये आयत है, इसको 1100 मरतबा पढ़ के तेल और पानी पर दम करें रोजाना 11 दिन तक मुसलसल। जैसे पढ़ने के बाद दम करने वाला 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप तेल लगाया करें, सर में भी, कानों में भी, पाँव की मालिश किया करें और अल्लाह से दुआ भी करें। पानी पिया करें, घर के अंदर छिड़काव करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। बस दुआ किया करें। ज़िंदगी को पता नहीं, कभी भी भूखा निकल सकता है। तबीयत काफ़ी सारी नासाज थी, लेकिन आपके सवाल बहुत ज़्यादा थे, अभी भी रहते हैं, तो फिर भी आपके लिए वीडियो बना दी। दुनिया कभी किसी पर राज़ी नहीं होती, अल्लाह हम सब पर राज़ी हो जाए। और पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी साहब इस दुनिया से वफ़ात हुई। मेरे मुर्शिद करीम हज़ूर अब्दुल वासी अतीकी साहब की वफ़ात हुई। कल 2 बजे उनका जनाजा था। मुल्तान शरीफ में हमारे बाक़िर रज़ा गिलानी साहब बहुत बड़े अल्लाह के वली, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह हम सब को मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़माना पर ख़ास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।